الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الاستئذان ثلاث فإن قیل لک ارجع فارجع۔ اجازت 3 بار طلب کی جانی چاہیے، اور اس کے بعد بھی اگر تم سے کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو تمہیں چاہیے کہ لوٹ جاؤ۔ یہ حدیث اس سلسلے میں ہے کہ اگر کسی مسلمان بندے کو کسی دوسرے کے گھر پہ جانا ہے تو گھر کے پاس اگر پہنچ گیا ہے تو اس کو 3 بار اجازت طلب کرنی ہے۔ 3 بار کا مطلب یہ نہیں کہ ایک بیک 3 بار ضروری ہے، نہیں۔ پہلی بار اس نے مثال کے طور پر ڈور بیل بجایا یا کھٹکھٹایا دروازہ، اندر سے کوئی جواب نہیں آیا، دوسری بار بھی وہ ایسے کرے، دوسری بار بھی جواب نہیں آیا، تیسری بار بھی اس نے ایسا کیا، کوئی جواب نہیں ملا، وہ لوٹ جائے۔ یہ شریعت کا تقاضا ہے۔ اور اگر ان تینوں میں سے کسی کا جواب اندر والوں نے دیا لیکن داخل ہونے کی اجازت نہیں دی، بلکہ کہا کہ ابھی ہم مشغول ہیں یا اس طرح کی کوئی چیز ہے، تو آپ کا فرض ہے کہ آپ بغیر غصہ ہوئے آپ لوٹ جائیے، کیونکہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور اس زمانے میں یہ معاملہ اور آسان ہے، ہمارے اور سب کے پاس موبائل ہے، فون کر کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں وقت ہم آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں، تو آپ آئیے۔ اگر اجازت ہو گئی ہو تو دروازہ کھٹکھٹائیے، سلام کیجئے۔ قرآن کریم میں حتی تستأنسوا وتسلموا، اجازت طلب کرو اور سلام کرو۔ تو یہ اسلامی ادب ہے کہ ہم کو ایسا کرنا ہے۔ اس میں ایک نکتہ کہ اگر آپ سے یہ کہا جاتا ہے کہ لوٹ جاؤ، تو عمومی طور پر ہماری فطرت میں داخل ہو چکا ہے کہ ہم غصہ ہو جائیں گے، بلکہ یہ کہتے ہوئے پھریں گے فلاں آدمی تو اس کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا ہے، وہ ہم کو آنے ہی نہیں دیتا ہے۔ ایک ہی بار میں ہماری یہ حالت ہو جاتی ہے۔ حالانکہ یہ شرعی ادب ہے کہ ہم کو اگر اجازت نہ ملے تو ہم اس میں داخل نہ ہوں، گھر میں نہ جائیں۔ اور یہ بات صرف گھر کے حد تک محدود نہیں ہے، کوئی آفس ہے، کوئی اجتماع چل رہا ہے، کوئی میٹنگ چل رہی ہے، آپ کو جب تک اس میں بلایا نہ جائے، اجازت نہ دی جائے، آپ اپنے آپ کو بڑا مت سمجھیں کہ نہیں میری شان کے خلاف یہ بات ہے۔ اگر آپ ایسا سوچتے ہیں تو اس حدیث کے مخالف ہیں آپ۔ پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ ہے، گھر کے اندر بھی ہم کو یہ ماحول بنانا چاہیے کہ ایک دوسرے کے روم یا کمرے میں جانے سے پہلے اجازت طلب کرنی ہے۔ کوئی ہے ہمارا بھائی ہی ہے گرچہ، اور اس کا حکم قرآن کریم میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ نور کی آیت ہے کہ تمہارے ماتحتین جو ہیں وہ 3 وقت اجازت طلب کر کے ہی تمہارے پاس آئیں، من قبل صلاۃ الفجر، نماز فجر سے پہلے، اور اسی طرح ظہر کے بعد، ومن بعد صلاۃ العشاء، اور اسی طرح عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ 3 وقت کا ذکر قرآن کریم میں کیا گیا ہے کہ آپ کے گھر کا بھی کوئی فرد ہو جو آپ کے روم میں آنا چاہتا ہو تو کم از کم ان 3 اوقات میں آپ سے اجازت طلب کر کے ہی وہ آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ 3 اوقات میں لوگ آرام کرتے ہیں، اور آرام کرتے ہوئے وہ سو سکتے ہیں، ان کا ستر کھل سکتا ہے، ان کی شرمگاہ کھل سکتی ہے، جو داخل ہونے والے کی نظر اس کے اوپر پڑ سکتی ہے، اور یہ معیوب چیز ہے، انسان شرما جائے گا۔ تو اس لیے ہم کو بھی ایک تو یہ ہے کہ باہر سے آنے پر جو اجازت طلب کرنی ہے وہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ گھر میں جو موجود ہیں ان کو بھی کم از کم ان 3 اوقات میں اجازت طلب کرنی ہے۔ اس میں ایک چیز اور کہ اجازت جو طلب کی جاتی ہے وہ اس لیے نہیں کہ کوئی انسان دروازے کے پاس آیا، اس نے اجازت طلب کی، اندر سے کوئی آہٹ نہیں آئی تو وہ سوراخوں میں سے یا دوسری جگہ سے جھانک کر دیکھنا شروع کرے۔ بخاری اور مسلم ہی کی روایت ہے، سہل بن سعد کی روایت، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوہے کی کنگھی سے اپنا بال صحیح کر رہے تھے۔ ایک آدمی آیا
اور اس نے سوراخ سے یا کسی اور طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے میں جھانکنا شروع کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرا بس چلتا تو اس لوہے کی کنگھی سے تمہاری آنکھ پھوڑ دیتا۔ انما جعل الاستئذان من اجل البصر، اجازت اسی لیے طلب کرنا ہے کہ ہم کو جھانکنا نہیں ہے، لوگوں کے عیوب کو نہیں دیکھنا، لوگ کن حالات میں ہیں اس پر اپنی نظر نہیں کرنی ہے، اسی لیے اجازت طلب کرنا ہے، تاکہ اجازت جب طلب کرو تو اندر سارے لوگ بالکل صحیح سالم ہو جائیں، اپنے آپ کو درست کر لیں اور اپنے حلیہ کو درست کر لیں، اس لیے اجازت رکھی گئی ہے ہماری شریعت میں۔ تو یہ چند چیزیں تھیں اس حدیث میں۔ رب العزت والجلال سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس اسلامی ادب کا پاس و لحاظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔